حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے تو اس وقت مسلمانوں کی کل تعداد 40 بن گئی۔ 40 مرد مسلمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں شامل ہوئے۔ آسمان سے فرشتے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکباد پیش کیا۔ دار ارقم میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ موجود صحابہ کرام نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصرار پر بیت اللہ شریف میں آ کر نماز کا معاملہ شروع فرما دیا۔ اس موقع پر اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کے لیے کافی ہے، اللہ آپ کے لیے کافی ہے۔ یہاں اس آیت کریمہ کے اشارے سے ثابت ہو رہا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رب ذوالجلال کی مدد کا مظہر ہے۔ اللہ آپ کے لیے کافی ہے۔ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ جو لوگ مسلمان ہو کر آپ کی اتباع کر رہے ہیں یہ آپ کے لیے کافی ہیں۔ اب قرآن کریم کی آیات کی تفسیر دوسری آیات سے ہے، اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ۔ یہودیوں کا یہ طریقہ تھا کہ وہ اپنے مقصد کی باتیں تو مانتے تھے، جو ان کے مقاصد کے خلاف توریت کی آیتیں ہوتی تو اس کا وہ انکار کرتے تھے۔ جو ان کے نظریات، خیالات، عقائد کی باتیں ہیں تو ٹھیک ہے، اگر ان کے خلاف ہیں تو نہیں مانیں گے۔ تو قرآن مجید نے بھی سوال کیا، فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کیا تم کتاب کی بعض آیتوں کو مانتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ یعنی مجموعی طور پر قرآن کریم پر ایمان لانا فرض ہے، کسی ایک آیت کا انکار کرنا کفر ہے۔ جہاں رب ذوالجلال نے اپنی ذات کو کافی قرار دیا ہے وہاں اللہ رب العالمین کی ذاتی مدد مراد ہے، ذاتی رحمتیں مراد ہیں۔ جہاں اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو کافی قرار دیا ہے وہاں اللہ رب العالمین کی اذن مراد ہے، اللہ رب العالمین کی عطا مراد ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو مدد کا سبب بنایا ہے، اللہ نے ان کو مدد کا ذریعہ بنایا ہے۔ یہ عقل کے منافی ہے کہ جو ذریعہ اور سبب ہو اس کا انکار کر دیا جائے۔ تو یہاں فرمایا، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اللہ اور ایمان والے آپ کے لیے کافی ہیں۔ اب اللہ رب العالمین کے کافی ہونے کے بعد اسی آیت میں اللہ کے برگزیدہ بندوں کے کافی ہونے کا ذکر ہے۔ جس طرح کی سوچ اور فکر آج ملحدین رکھتے ہیں، الحاد کے دائرے کار میں دوڑ لگا کر وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی اللہ کے برگزیدہ بندے کے ذکر کو شرک ٹھہراتے ہیں۔ یہاں قرآن کریم نے ایک کافی ہونے کا ذکر کیا جو مدد اور نصرت پر دلالت کرتا ہے۔ اے پیغمبر، آپ کے مدد کے لیے اللہ کافی ہے اور آپ کے مدد کے لیے یہ جماعت بہت ہے۔ تو یہاں رب ذوالجلال نے جن مومن مسلمانوں کو ایمان عطا فرمایا ہے ان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مددگار بنایا ہے۔ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے خادم ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ اگر ان ملحدوں کے اس نظریے کو لے کر ہم ذرا چلیں گے آگے تو اللہ ہی کافی ہے، کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جنگ بدر میں پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
کفار کے مقابلے کے لیے میدان میں اترے، اور میدان میں اترنے کے لیے آپ نے کہا ابو بکر آپ کا ساتھ چلنا ضروری ہے، عمر فاروق آپ کا ساتھ چلنا ضروری ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ مطہرہ کی بیماری کی وجہ سے انہیں استثناء قرار دیا کہ آپ اپنی بیوی کی تیمارداری کریں اور آپ کو ہمارے ساتھ چلنے کا اجر ملے گا، شہداء کے ساتھ جو غازیان ہیں ان کے برابر آپ کو اجر ملے گا، بلکہ اس میں مال غنیمت میں بھی آپ کو حصہ ملے گا، اسے استثناء قرار دیا۔ باقی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پر اعلان کر دیا کہ کفار کے ساتھ ہم جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، جس کے پاس جس طرح کی سواری ہے وہ اپنی سواری لے کر آئے، جس کے پاس جس طرح کا اسلحہ ہے وہ اپنا اسلحہ لے کر آئے۔ بعض لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ہمارے اونٹ پہاڑوں میں چرنے کے لیے گئے ہیں، ہم ان کا انتظار کرتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ ہمارے کچھ احباب سفر پر گئے ہوئے ہیں، ہم ان کا انتظار کرتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ، جو یہاں موجود ہے فی الفور اپنی تیاری کر کے چلو۔ تو 313 افراد کا جمع غفیر بن گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہاں تشریف لے گئے۔ میدان بدر میں جب کفار کے ساتھ مقابلہ ہوا تو اس طرف 1000 کا لشکر ہے جن کے پاس تلواروں کے انبار ہیں، نیزوں اور تیروں کے انبار ہیں۔ یہاں 313 افراد کے پاس 8 تلواریں، 6 تلواریں ہیں۔ جناب والا 6 تلواروں کے ساتھ یہ لڑنے گئے ہیں، اس میں بھی زنگ آلود تلواریں، 6 زرہ ان کے ساتھ ہیں، 8 تلوار لے کر 6 زرہ لے کر یہ میدان میں اترے ہیں۔ تلوار کسی کا دستہ نہیں ہے، کوئی کند ہے، کوئی کس طرح کا ہے۔ وہاں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے چھاپڑا بنایا گیا جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھہرایا گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار لے کر مصطفیٰ کریم کی محافظت سیکورٹی کے فرائض انجام دیے۔ وہاں بھی تو یہی ہونا چاہیے تھا کہ ابو بکر صدیق تمہارا یہاں تلوار لے کر کھڑے ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میرے لیے اللہ کافی ہے۔ تو ابو بکر صدیق تلوار لے کر کھڑا ہے، وہ بھی خدا کی طرف سے کھڑا ہے، اللہ رب العالمین کے مدد کا مظہر بن کے کھڑا ہے۔ پتہ چلا کہ ان کا انکار کرنا جہالت ہے، ان کا انکار کرنا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہرے داری کر رہے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا میں مصروف ہوئے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں رقت آمیز کلمات کے ساتھ عرض گزار ہوئی، یا اللہ یہ چند افراد جو تیری عبادت کرتے ہیں، جو تیری رضا چاہتے ہیں، ان کو میں تیرے کبریائی کے ڈنکے بجانے یہاں لایا ہوں۔ اگر یہ شہید ہو گئے تو پھر اس زمین پر کوئی ایسا نہ ہوگا جو تیری عبادت کرے۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم کے کاندھے پر وہ چادر تھا، چادر کھسک کے نیچے گرا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ اٹھا کر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے کر تسلی کے الفاظ استعمال کیے۔ اس موقع پر بھی رب ذوالجلال نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، لیکن جبریل کو بھیج کر، جبریل کے ساتھ فرشتوں کو بھیج کر، فرشتوں کے جمع غفیر نے انسانی روپ میں سروں پر پگڑیاں باندھ کر گھوڑوں پہ سوار ہو کر میدان میں اترے۔ اللہ رب العالمین نے جبریل مددگار رب ذوالجلال ہے، اور اللہ رب العالمین کے مدد کا اظہار اللہ کے بندوں کے ذریعے ہو رہا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے تو یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اللہ آپ کے لیے کافی ہے، یہ اتباع کرنے والے مومنوں کی جماعت آپ کے لیے کافی ہے۔ تو یہاں کوئی شرک نہیں، اللہ کی مدد ذاتی ہے، وہ باقی ہیں، وہ سبب ہیں، ذریعہ ہیں، اللہ رب العالمین کی عطا سے مددگار ہیں۔ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں من انصاری اللہ، اللہ رب العالمین کے دین کے لیے تم میں سے کون میرا مددگار ہے؟ پیغمبر کی کلمات ہیں، قرآن نے آیت بنا کر نازل فرما دیا۔ کون ہے جو اللہ کے دین کے لیے
میری مدد کرے۔ وہ کون تھے؟ اللہ ہی کے بندے تھے۔ غیر سے مدد اللہ رب العالمین کے دین کے لیے عیسیٰ علیہ السلام طلب کر رہے ہیں۔ قرآن مجید اس کا رد نہیں کر رہا، بلکہ آیت بنا کر اپنے پیارے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرما رہا ہے۔ انہوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ رب العالمین کے مددگار ہیں۔ اگر لفظی ترجموں کو دیکھیے، یعنی ہم اللہ رب العالمین کے رضا کی خاطر آپ کے مددگار ہیں، یا یوں کہیے اللہ رب العالمین کے دین کے مددگار ہیں۔ تو عزیزان گرامی، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے بھی اس کا اقرار کر لیا، لیکن پتہ نہیں آج کے کوڑ مغز لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات کیوں نہیں آ رہی ہے۔ وہ اگر کسی اللہ رب العالمین کے برگزیدہ بندے سے استغاثہ کیا جائے، مدد طلب کی جائے، تو فوری طور پر ان کو توحید خطرے میں نظر آتا ہے، مسلمان مشرک نظر آتا ہے، اور تمام مسلمانوں پر شرک کی فتویٰ لگا کر فتنہ اور فساد برپا کرتے ہیں۔ بلکہ امام جزری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حسن حسین شریف کے اندر فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص بیابان، صحرا اور راستے میں مدد کا محتاج ہے، اس کی سواری اس سے بھاگ گئی ہے، اب وہ پریشان ہے کہ کوئی اس کی مدد کرے، تو وہاں وہ کھڑے ہو کر بلند آواز سے کہے یا عباد اللہ اعینونی، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو۔ رجال الغیب کے افراد جو اللہ رب العالمین نے اپنے مخلوق کے مدد کے لیے کائنات میں پھیلا دیا ہے، وہ رجال الغیب کے افراد آ کر اس کی مدد کریں گے۔ وہ بھی تو اللہ رب العالمین کے غیر ہے۔ یہاں ایک پہاڑوں میں کھڑے ہو کر، جہاں انسان کا نام و نشان ہے، تن و تنہا میدان میں کھڑے ہو کر اس کو کہا جا رہا ہے کہ اگر ایسی مشکل وقت پڑ جائے تو اس وقت یہی کہنا کہ اے اللہ کے بندو میری مدد کرو۔ تو اللہ رب العالمین کے بندے اللہ رب العالمین کے مظہر بن کر مدد